تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال وبارک فیکم۔ اس مسئلہ کے بارے میں تو پہلے سے ہی یہی عرض کرتا ہوں لوگوں کو کہ رمضان کے روزے پہلے مکمل کرے اور اس کے بعد پھر شوال کے روزے یا جو بھی نوافل روزے ہیں ان کو رکھے۔ اس کی متعدد وجوہات ہیں میرے ذہن میں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ حدیث کے الفاظ کا تقاضا یہی ہے کہ من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال، کہ جو رمضان کے روزے رکھے اور پھر وہ اس کے بعد 6 شوال کے روزے رکھے۔ تو ثم جو ہے یہ تعقیب کے لیے بھی آتا ہے اور تاخیر کے لیے بھی آتا ہے، ترتیب کے لیے آتا ہے۔ تو جس نے رمضان کے روزے ابھی پورے نہیں رکھے تو اس نے من صام رمضان کا اس پر اطلاق نہیں ہوتا۔ آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ من صام بعد رمضان، بلکہ رمضان کہا ہے، تو اس سے مراد تو پورے رمضان کے روزے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جس آدمی کے اوپر ایک چیز فرض ہو اور اس کے پاس وقت بھی ہو اس فرض کی ادائیگی کا، لیکن وہ اس کو ادا نہیں کر رہا اور موت آ جاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ مسئول ہے اور ذمہ دار ہے۔ تو اب ایسا شخص جو شوال سے رکھ رہا ہے، اس نے رمضان کے مکمل نہیں رکھے، تو اس کے پاس گنجائش تھی کہ وہ رمضان کے پہلے رکھتا، شوال کے نہ بھی رکھتا، تو وہ ذمہ دار نہیں تھا۔ تو اس لیے بھی رمضان کے روزے پہلے مکمل کرنے چاہیے اور اس کے بعد باقی جو نوافل روزے ہیں وہ رکھنے چاہیے۔ اور تیسری جو میرے ذہن میں ہے وہ تابعین کے اور صحابہ کرام کے سلف کے فتاوے ہیں کہ وہ رمضان کو نوافل سے مقدم کیا جائے۔ اور میرے ذہن میں ایک چوتھی چیز بھی ہے جو عام میں نے یہ مباحث پڑھی ہیں، ان میں مجھے وہ نظر نہیں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا کہ جو بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے اور پھر اس کے بعد 6 شوال کے رکھتا ہے، کانا کصیام الدہر، تو اس کی مثال آپ نے اس طرح دی کہ جب رمضان کے روزے رکھے تو یہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، تو یہ 10 مہینے کے روزے ہو گئے۔ اور جب 6 شوال کے رکھے تو یہ 2 مہینے کے روزے یہ ہو گئے۔ آپ 6 کو 10 سے ضرب دیں، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، تو یہ 60 بنتا ہے، یعنی 2 مہینے کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان کیا تو اس آیت کی آپ نے تلاوت بھی کی کہ کس طرح کا صیام الدہر بنتا ہے۔ اب ایک شخص اگر رمضان کے روزے اس نے وہ پورے رکھے ہی نہیں ہیں تو وہ شوال کے شروع کر دیتا ہے، تو وہ کا صیام الدہر کا اس کو اجر اور ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے اللہ عالم راجح بات یہی لگتی ہے کہ پہلے فرض اہم ہے، مقدم ہے، اس کو ادا کرنا چاہیے، اور باقی شوال کے روزے تو پورے مہینے میں بھی رکھ سکتے ہیں، پورے شوال میں۔ اور بلکہ بعض علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے، شیخ محمد بن صالح العثیمین ہے رحمہ اللہ، کہ اگر کسی وجہ سے کسی معقول عذر کی بنا پر اس سے شوال میں روزے رکھنا رہ جائے اور وہ شوال کے روزے آگے ذی القعدہ میں رکھنا چاہتا ہے، تو اس کو بھی کا صیام الدہر کا ثواب ملے گا، اگر وہ کسی عذر کی وجہ سے روزے شوال کے اس کو ذی القعدہ میں رکھنے پڑ رہے ہیں۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔